السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نماز کی نیت اور ادا کرنے کا طریقہ۔ لاکھوں لوگ روز نماز پڑھتے ہیں، مگر ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کی نماز انہیں بدل دیتی ہے۔ آخر کیوں؟ نماز صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی تربیت ہے، مگر جب ہم نماز کو جلدی بغیر توجہ اور دل کی غیر حاضری کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ ایک رسم بن جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے۔ وضو کے پانی سے صرف جسم نہیں دھلتا، بلکہ اگر ہم نیت کریں تو یہ ہمارے سارے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ تو جب بھی وضو کریں یہ سوچیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے صاف ستھرے ہو کر حاضر ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں نماز کی نیت پر۔ نیت زبان سے نہیں، دل سے کی جاتی ہے۔ دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ یہی احساس نماز میں جان ڈال دیتا ہے۔ جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ یا اللہ، میں تیری اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، لیکن ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ صرف پڑھنے کے الفاظ نہیں بلکہ دعائیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے سوچیں کہ واقعی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے یقین کریں کہ عبادت بھی اسی کی ہے اور مدد بھی اسی سے ہے۔ رکوع کے وقت جب کمر جھکتی ہے تو حقیقت میں یہ بندے کے غرور اور تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ اگر رکوع میں دل عاجز نہ ہوا تو جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سجدہ نماز کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اپنے ساری تھکن، سارے دکھ اور اپنی ساری امیدیں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تشہد میں بیٹھنا بھی ایک علامت ہے۔ یہ گویا بندے کا عہد ہے کہ یا اللہ، میں تیری دین پر قائم ہوں۔ سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگنا بھی کبھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں۔ اگر نماز کے بعد بھی بندہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے یا گناہوں میں ڈوبا رہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نماز نے اس پر اثر نہیں ڈالا۔ قرآن کہتا ہے بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نماز پر غور کرنا ہوگا۔ نماز دراصل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ درست ہو تو زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کمزور ہے تو ہماری پوری زندگی کمزور رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی سب اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ آئیے آج سے ہم فیصلہ کریں کہ نماز کو رسم نہیں بلکہ ایک زندہ عبادت بنائیں گے۔ دل سے پڑھیں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب کرے جو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ آمین۔